ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں ریڈیو اناؤنسر نے اپنے مہمان جو کہ ارب پتی شخص تھا اس سے پوچھا کہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کب محسوس ہوئی؟ تو اس ارب پتی شخص نے کہا کہ میری زندگی میں خوشیوں کے 4 مراحل گزرے ہیں۔ سب سے پہلے مرحلے میں نے یہ سوچا کہ اگر میرے پاس دنیا کی مال و دولت ہو تو میں دنیا کا خوشگوار اور پرسکون شخص بن سکتا ہوں۔ تو میں نے دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت جمع کیا، اور جب میں نے بہت زیادہ اپنے پاس روپیہ بینک بیلنس جمع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ جس خوشی کی مجھے تلاش تھی وہ تو اس میں موجود ہی نہیں۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ان پیسوں سے میں اپنی زندگی میں قیمتی اشیاء خریدوں، اور جب میرے پاس قیمتی اشیاء موجود ہوں گی تو پھر میری زندگی خوشگوار اور پرسکون ہوگی۔ تو میں نے اس مال سے اپنے پاس بہترین گھر خریدے، بہترین گاڑیاں خریدی اور بہت سی مہنگی چیزیں اپنے پاس لا کر اکٹھی کی، لیکن مجھے پھر بھی وہ خوشی محسوس نہ ہوئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ پھر تیسرے مراحل میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی مال و دولت سے دنیا کے بہترین مقامات اور بہترین چیزیں خریدوں گا۔ اس کے لیے میں نے فٹ بال کی ٹیم خریدنا شروع کر دی، کرکٹ کی ٹیم خریدنا شروع کر دی، اور بہترین ریزارٹ جہاں پہ لوگ جا کر وزٹ کرتے ہیں ان پلیس کو خریدنا شروع کر دیا۔ لیکن ان ساری چیزوں کو خریدنے کے بعد بھی مجھے وہ دلی سکون اور خوشی محسوس نہ ہوئی جس کی مجھے تلاش تھی۔ چوتھا مراحل جو میری زندگی میں آیا وہ یہ تھا کہ ایک دن میرے دوست نے مجھے کال کی کہ میں چند مزدور بچوں کے لیے وہیل چیئر خریدنے جا رہا ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہو۔ تو میں نے فوراً دوست کو کچھ پیسے بھجوائے اور اپنا حصہ ڈالنے کا کہا۔ تو جب اس دوست نے وہیل چیئر خرید لی تو اس نے مجھے پھر دوبارہ کال کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس پروجیکٹ میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں اور اپنے ہاتھوں سے ان مزدور بچوں کو وہیل چیئر دیں۔ تو میں نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم اس علاقے میں پہنچے جہاں پر ان مزدور بچوں کو اکٹھا کیا گیا تھا، تو جیسے ہی ہم نے وہیل چیئر ان بچوں کے حوالے کی تو ان بچوں کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی، اور جب میں نے ان کی مسکراہٹ دیکھی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دنیا جہاں کی ساری خوشیاں لا کر میں نے ان بچوں کی جولی میں ڈال دی ہیں۔ تو جب میں واپس سے نکلنے لگا تو مجھے حقیقی خوشی کا احساس تب ہوا کہ ایک بچہ میرے پاؤں میں آ کر گر پڑا، اس نے میرے پاؤں کو پکڑ لیا اور میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے فوراً اس بچے سے اپنے پاؤں کو چھڑانے کی کوشش کی اور کہا کہ بیٹا آپ کو کچھ اور چاہیے تو آپ مجھ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ انکل دراصل میں آپ کے چہرے کی تصویر اپنے ذہن میں پکی کرنے جا رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ سے سفارش کر سکوں کہ اے اللہ اس بندے کو معاف کر دیجئے جس نے مجھے دنیا میں میری تکلیف میں میرا سہارا بنا تھا۔ اس کے یہ الفاظ جیسے ہی میرے کانوں میں پڑے تو میری زندگی کی کایا ہی پلٹ گئی، اور مجھے محسوس ہوا کہ اصل سکون اور خوشی تو اس کام میں ہے۔ تو دوستو اگر آپ بھی کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ اور سکون لا دیں تو یقیناً دنیا کی ساری کامیابیوں سے بڑھ کر سکون اور خوشی اس کام میں آئے گی۔ پاکستان زندہ باد۔